بہت شکریہ رئیس بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12واں پارہ سورہ ہود۔ اس سورت کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان رزاقیت سے فرمایا ہے اور اس کا بہت واضح انداز میں اپنی صفت رزاقیت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین پہ چلنے والا کوئی ایسا جاندار نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پہ نہ ہو۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے اس بات سے انسان کو، مخلوق کو، بلکہ تمام کی تمام مخلوقات کو بے نیاز کر دیا کہ وہ رزق کی فکر میں نہ رہیں۔ ہر ایک کی رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ پر ہے۔ یہ دابہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات کے لیے بھی، اور پھر رزق کا لفظ اتنا وسیع مفہوم رکھتا ہے اپنے اندر کہ اس کے اندر غذا، خوراک کے علاوہ زندگی کی تمام ضروریات شامل ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، کہ وہ ذات کہ جو انسان کے ہر جاندار کے جائے استقرار کو جانتی ہو کہ وہ آیا کہاں سے ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہے اور اس کی انتہا کہاں پر ہوگی۔ تو جب اتنا کچھ جانتی ہو تو کیا اسے نہیں پتہ کہ کس کو کتنے رزق کی ضرورت ہے؟ لہٰذا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے تو وعدہ کیا ہے رزق کا، مغفرت کا نہیں۔ مغفرت کی فکر کرو اگر کرنی ہے تو، اگر تم اچھے عمل کرو گے تو مغفرت ہو جائے گی۔ رزق کے پیچھے دوڑتے رہے، دنیا کے پیچھے دوڑتے رہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ آخرت کی تیاری میں کمی رہ جائے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کی ایک بڑی اہم چیز تھی، بہت بڑی کمزوری اور ایک بڑی اہم ضرورت تھی، اس کا باقاعدہ بندے کو تسلی دی، اور پھر آگے فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا۔ رئیس بھائی، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو کہ دنیا کی زندگی پر آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، اور ایک وہ جو آخرت پر دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو قرآن میں ان دوسرے قسم کے لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے اور اس کی آسائش اور آرام چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ تو دنیاوی زندگی چاہنے والے کو تو ہم ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں پورا دیں گے، کوئی کمی نہیں رکھیں گے، کیونکہ وہ فقط دنیاوی زندگی چاہتا ہے، اس لیے آخرت میں اس کا کچھ نہیں ہوگا، ہم دنیا میں سب کچھ دے دیں گے۔ یعنی جو کچھ بھی اس کے اعمال ہوں گے اس کے بدلے اس کا رزق، اس کی نیکیاں ہوں گی، کوئی اچھے کام ہوں گے تو اسے آخرت میں کچھ نہ دیے جانے کے سبب سب کچھ دنیا میں دے دیا جائے گا۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے آخرت میں نہیں ہے سوائے عذاب کے۔ تو یہ وہ لوگ کہ جو فقط دنیاوی زندگی چاہتے تھے، اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ان کے لیے جو ہے وہ آخرت میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے برخلاف جو آخرت کی زندگی چاہتے ہیں اور آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں دنیاوی زندگی کے مقابلے میں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، تو ان کے لیے دو جنتیں ہیں۔ جو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے، جو آخرت کی زندگی کو اختیار کرتا ہے اور ترجیح دیتا ہے، تو ان کے لیے آخرت میں بھی اجر ہوگا اور دنیا میں بھی برتنے جتنا ضرورت جتنا انہیں عطا کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی پارے کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہوئے اس قوم کو، جس قوم کو مخاطب کیا گیا تھا، ان کو بتایا گیا کہ دیکھو تم سے پہلے بھی انبیاء کرام بھی آئے اور بہت ساری اقوام بھی آئی، اور ان اقوام نے، ان کافروں نے وہی اعتراض کیے جو تم نے کیے تھے۔ تو کفار مکہ کے سامنے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر یوں تو قرآن پاک کی 28 سورتوں کے اندر موجود ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تقریباً 1000 سال کے عرصے کے بعد آپ تشریف لائے۔ 8ویں پشت کے اندر جو ہے وہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں شمار ہوتے ہیں۔ گو کہ آپ بھی آدم ثانی ہیں، لیکن حضرت آدم کی 8ویں پشت میں حضرت لامک کے بیٹے ہیں آپ کے والد کا نام لامک تھا اور خود آپ کا نام یشکر تھا۔
نوح اس لیے کہا جاتا تھا کہ بہت زیادہ غمگین رہتے تھے، بہت زیادہ روتے تھے۔ 950 سال تک آپ نے تبلیغ فرمائی اپنی قوم کو، ہدایت دی، نصیحت کی، لیکن پھر بھی وہ مان کے نہیں دیتی تھی۔ تو اپنی قوم کی فکر میں جو غمگین رہا کرتے تھے، یہ نوحے کا لفظ بھی اس سے ہم معنی ہوتا ہے، نوح سے۔ تو چونکہ آپ غمگین رہا کرتے تھے اپنی قوم کے لیے، اس لیے یہ آپ کا ٹائٹل اور آپ کا ایک لقب تھا کہ اپنی قوم کی فکر میں رہنے والا نبی حضرت نوح علیہ السلام تقریباً سمجھ لیں کہ 950 سال تو آپ نے اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی، اور یہ وہ قوم ہے، قوم نوح، جنہوں نے پہلی بار اس روح زمین پر شرک کیا تھا۔ اس سے پہلے کبھی شرک نہ ہوا تھا۔ قوم نوح نے پہلی بار شرک کیا تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، عبادت ہوتی رہی، اللہ تعالیٰ کی بندگی ہوتی رہی، اور پھر پیغمبر آتے رہے جو نصیحت کرتے رہے، ہدایت دیتے رہے۔ یہ پہلے رسول ہیں، صرف نبی نہیں حضرت نوح، یعنی یہ نصیحت کے ساتھ ساتھ باقاعدہ شریعت اور کتاب بھی لے کر آئے تھے حضرت نوح علیہ السلام، کیونکہ بہت سارے لوگ تھے جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو 5 مشہور عابد تھے، یعوق، یغوث، نصر، ودع وغیرہ، تو یہ چونکہ بہت عبادت گزار تھے تو ان کے بارے میں شیطان نے وسوسہ دیا کہ یہ تو نیک لوگ تھے، ان کی یادگار قائم کی جائے۔ پھر آہستہ آہستہ ان یادگاروں کو پوجا گیا، اور پوجتے پوجتے باقاعدہ اس کو کمرشلائز کر دیا گیا، اس پہ کاروبار شروع ہو گئے، اس پہ لین دین شروع ہو گیا، تو یہ ایک بزنس بن گیا تھا باقاعدہ۔ تو اس طرح پھر ان کے اندر یہ شیطان کے بہکانے سے شرک باقاعدہ رائج ہو گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام انہیں منع کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ کیا تم ہمیں اس سے منع کرتے ہو جس سے ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے؟ حضرت نوح کی دعوت کا مرکزی نقطہ یہ 2 تھے، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی اس مقام پر موجود ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام آئے تو فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرانا اور آخرت کا عذاب، یہ وہ 2 چیزیں ہیں رئیس بھائی کہ اس کے بیچ سب کچھ آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ہر بات پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے ملائکہ پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے احکامات پر ایمان۔ تو ایمان باللہ اصل ہے سارے ایمانیات کی، کیا بات، سبحان اللہ۔ اور خوف خدا اور خوف آخرت اعمال صالحہ کی جڑ ہے، کیا بات، جسے یہ پتہ ہو کہ مجھے آخرت میں اللہ کو جواب دینا ہے، اسے پھر پتہ ہے کہ مجھے کیا کام کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ کفار نے جب یہ دیکھا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو ہمیں آخرت میں اور اللہ کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں، تو وہ جانتے تھے کہ اس عذاب سے ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کام چھوڑ دینے پڑیں گے۔ یعنی حیرت کی بات یہ ہے کہ کافر جانتا تھا اللہ کو ماننے کا مطلب، کہ اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے۔ آج مسلمان نہیں جانتا کہ اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، یہ کافر جانتا تھا، اس لیے اس نے انکار کر دیا۔ وہ اپنے کام نہیں چھوڑ سکتا تھا، وہ اپنے کاروبار نہیں چھوڑ سکتا تھا، وہ جن چیزوں میں ملوث تھا اس میں برقرار رہنا چاہتا تھا، اس کے نفس نے اجازت نہیں دی، اس نے انکار کر دیا، اس نے بالکل منع کر دیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی جو دعوت کی بنیاد ان 2 چیزوں پر تھی، اور باقاعدہ انہوں نے شرک کیا، شرک میں مبتلا رہے اور سمجھاتے رہے، لیکن بہرحال وہ نہ مانے۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے اس قوم کو تبلیغ فرمائی، اور 950 سال کے اندر یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ مر جاتے تھے تو اپنی اولادوں کو نصیحت کرتے تھے کہ دیکھو یہ تمہیں دعوت دے گا، تم اس کی دعوت پہ کبھی ایمان مت لانا۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی نسلیں در نسلیں جو ہے وہ اس کام میں، شرک میں ملوث رہی، اور حضرت نوح علیہ السلام ان کو دعوت در دعوت دیتے رہے۔ یعنی مرنے والا وصیت و نصیحت کر کے مرتا تھا کہ اس کی بات مت ماننا، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد نے کہا ہے کہ اس کی وجہ سے عذاب آئے گا۔ یہ عجیب بات ہے کہ یہ تو درست تھا کہ عذاب تو آئے گا،
مگر ان بیوقوفوں کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اس کے انکار سے عذاب آئے گا، نہ کہ اقرار سے۔ وہ الٹا عذاب سے بچنے کے لیے انکار سکھاتے تھے، اور بجائے اس کے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی تعظیم کی جائے، ان کی تعلیم اور ان کی دعوت کو قبول کیا جائے، وہ اذیت دیتے، تکلیف دیتے، مذاق اڑاتے۔ یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا، قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، اے نوح ہم بہت جھگڑ چکے، اب تم ایک کام کرو، جس عذاب سے تم نے ہمیں ڈرایا ہے اس عذاب کو لے آؤ۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا معاملہ تھا کہ اس طریقے سے وہ تبلیغ فرماتے رہے، وہ انکار کرتے رہے، حضرت نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے، وہ کفر کرتے رہے، یہ معاملہ چلتا رہا 950 سال۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا، اور وہ اتنی حد دھڑمی میں آگے بڑھ چکے تھے، کہنے لگے ٹھیک ہے آپ جو عذاب کی بات کرتے ہو لے آؤ، ہم دیکھ لیں گے۔ تو یہ وہ مقام ہوتا ہے بندہ جب خدا سے اتنا غافل ہو جائے اور اپنی حقیقت اور حیثیت کو بھول جاتا ہے، پھر اس قوم پر عذاب آیا جس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ کے اندر کیا جائے گا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ قرآن کس طریقے سے نصیحت کرتا ہے کافروں کو، منکروں کو، اور کس طریقے سے ہدایت دیتا ہے ماننے والوں کو۔ اللہ رب العزت ہمارے اس صحیح کو پیغام، قرآن کے اس پیغام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔